السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک کہانی کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے الغراب المغرور، یعنی گھمنڈی کوا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ کبھی بھی کسی چیز کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ مال و دولت پر گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ حسن و جمال کے اوپر گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ علم کے اوپر گھمنڈ کرنا چاہیے، کسی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے زیادہ تمہیدی بات بیان کرنے کے بجائے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الغراب مغرورا، کوا گھمنڈی تھا، یعتقد انہ اذکی الطیور واجمل الطیور، وہ سمجھتا تھا کہ وہ پرندوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور پرندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ذکی ہوشیار، اس کا یہ اسم تفضیل ہے اذکا، اور جمیل کا معنی خوبصورت، اس کا اسم تفضیل ہے اجمل۔ وَأَنَّ سَوَادَهُ هُوَ عَلَامَةُ حُسْنِهِ، اور یہ کہ اس کا کالا پن اس کے حسن کی، اس کی خوبصورتی کی علامت ہیں۔ وَأَنَّ نَائِقَهُ الْقَبِيحَ أَجْمَلُ مِنْ تَغْرِيدِ الْبُلْبُلِ وَالْكَرْوَانِ وَالْقُمْرِيِّ، اور یہ کہ اس کی بدصورت آواز بلبل اور کروان اور قمری کی چہچہاہٹ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ قمری ان کا معنی فاختے کی شکل کا ایک خوش آواز پرندہ، جس کی جمع قمرن آتی ہے، اور مؤنث قمریتن ہے جس کی جمع قماری آتی ہے۔ اور الکروانو، لمبی چونچ اور بھورے رنگ کا ایک پرندہ جو کبوتر کا ہم شکل، یعنی کبوتر جیسی شکل والا اور خوش آواز ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو نہیں سوتا۔ تو کروان اور قمری یہ دو پرندے ہیں جن کی آواز اچھی ہوتی ہے۔ اور نعق ینعق نعقا و نعیقا و نعاقا، اس کا معنی کوے کا کائی کائی کرنا، کوے کا بولنا۔ نعیقن یعنی کوے کی آواز۔ وَأَنَّ نَائِقَهُ الْقَبِيحَ أَجْمَلُ مِنْ تَغْرِيدِ الْبُلْبُلِ وَالْكَرَوَانِ وَالْقُمْرِيِّ، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی بری آواز بلبل، کروان اور قمری کی چہچہاہٹ سے، ان کی آواز سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بلبل یہ بھی ایک قسم کا پرندہ ہے، اس کی آواز بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، خوش آواز ہوتا ہے۔ وَكَانَ هَذَا الْغُرُورُ الزَّائِدُ هُوَ نُقْطَةُ الضَّعْفِ الَّتِي خَدَعَهُ بِهَا الثَّعْلَبُ، اور یہ غرور یعنی حد سے بھرا ہوا، الغرور الزائد یعنی حد سے بھرا ہوا غرور، وہی کمزور پوائنٹ تھا جس کے ذریعے چالاک مکار لومڑی نے اس کو دھوکہ دیا۔ نقطتن کہا جاتا ہے پوائنٹ کو، پوزیشن، آئٹم، اور نقطۃ ضعف کا معنی کمزور پوائنٹ۔
تو یہ زائد غرور یعنی بڑھا ہوا غرور اور گھمنڈ وہی کمزوری کا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے مکار لومڑی نے اس کو دھوکہ دیا۔ خدا یخدع کا معنی دھوکہ دینا۔ وقف الغراب قریبا من دکان البقال، کوا ایک پرچو فروش کی دکان سے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ بقال کا معنی پرچو فروش یا سبزی فروش۔ وَأَخَذَ يُرَاقِبُهُ، اور وہ اس کو دیکھنے لگا۔ راقب یراقب مراقبتاً کا معنی دیکھنا، خیال کرنا، نگرانی کرنا، اور وہ اس کو دیکھنے لگا۔ حتی جاءت الفرصۃ عندما وضع البقال قطعۃ جبن فی کفۃ المیزان، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جس وقت کے پرچو فروش نے ترازو کے پلڑے میں پنیر کا ٹکڑا رکھا۔ کفتن کا معنی پلڑا اور میزان کا معنی ترازو۔ تو ترازو کے جو دو پلڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو کہیں گے کفتن۔ والتفت لیحذر قطعۃ اخری، اور وہ متوجہ ہوا تاکہ دوسرا ٹکڑا حاضر کرے۔ فانقض الغراب، پس کوا ٹوٹ پڑا۔ انقض ینقض کا معنی ٹوٹ پڑنا، حملہ کر دینا۔ پس کوا ٹوٹ پڑا۔ وفی لمح البصر کان قد اختطف قطعۃ الجبن وطار بها فی الفضاء، اور پلک جھپکنے میں اس نے پنیر کے ٹکڑے کو اچک لیا اور اس کو لے کر فضا میں اڑ گیا۔ لمح البصر چشم زدن، پلک جھپکتے ہی، سرسری نظر، اچٹتی نگاہ۔ یہ بنا ہوا ہے لمح یلمح لمحن و تلماحن، باب فتح سے نگاہ اٹھنا، اور لمحہ ببصرہ کا معنی نگاہ اٹھا کر دیکھنا، سرسری طور پر دیکھنا۔ تو لمح البصر اس کا معنی سرسری نگاہ یا پلک جھپکتے ہی، یعنی مطلب کچھ ہی دیر کے اندر۔ وقف البقال مشدوحا من المفاجأہ، پرچو فروش حیران ہو کر، ہکا بکا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ من المفاجأۃ، ہنگامی صورتحال سے۔ مفاجأۃ کہتے ہیں ہنگامی صورتحال یا کوئی واقعہ پیش آئے اس کو کہا جاتا ہے مفاجأہ۔ تو یہ ایک ہنگامی اور یہ اچانک پیش آنے والے واقعے سے بقال یعنی پرچو فروش ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ بینما کان الغراب یکتم ضحکہ لکی لا ینفتح فمہ ویقع الجبن حتی وصل الی غصن شجرتہ، اسی دوران یہ کوا جو ہے وہ اپنی ہنسنے کو چھپاتا تھا یعنی کنٹرول کرتا تھا۔ کوا اس کے ہنسنے کو کنٹرول کرتا تھا تاکہ اس کا منہ نہ کھل جائے اور پنیر نہ گر جائے، یہاں تک کہ وہ اس کے درخت کی ڈالی تک پہنچ گیا۔ یعنی یہ دیکھ کر یہ کوا ہنسنے لگا، لیکن اپنے ہنسنے کو کنٹرول کر رہا تھا کہ اگر زیادہ منہ پھاڑے گا تو پنیر کا ٹکڑا گر جائے گا، اس ڈر سے وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ قتم یکتم کا معنی چھپانا آتا ہے، یہاں پر چھپانا سے مراد کنٹرول کر رہا تھا اس کے ہنسنے کو۔ وَاسْتَعَدَّ لِأَكْلِ الْجُبْنِ، اور پنیر کو کھانے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ وَفِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ ظَهَرَ الثَّعْلَبُ الَّذِي كَانَ يُرَاقِبُهُ أَثْنَاءَ الطَّيْرَانِ وَوَقَفَ لَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور اسی گھڑی میں لومڑی ظاہر ہوئی، وہ لومڑی کہ جو اس کو دیکھتی تھی اڑنے کے درمیان، اور وہ اس کے سامنے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ قال الثعلب، لومڑی نے کہا
یا لک من عظیم، ہائے بری صورتحال پیش آئی، یا لک من عظیم، ہائے مصیبت۔ عظیم کا معنی ویسے بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یا لک من عظیم، کوئی سنگین معاملہ ہو تو اس موقع پر یہ کہیں گے ہائے بڑا سنگین معاملہ ہے۔ لقد رأیتک وانت قادم ترفرف بقوت وثبات فظننتک النصر ملک الطیور، البتہ تحقیق کہ میں نے تجھ کو دیکھا اس حال میں کہ تو آ رہا تھا اور قوت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ پھرپھرا رہا تھا۔ فظننتک النصر ملک الطیور، پس میں نے تجھ کو پرندوں کا بادشاہ یعنی گدھ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ تو پرندوں کا بادشاہ اور گدھ ہے۔ وَعِندَمَا وَقَفْتَ فَوْقَ غُصْنِكَ، اور جس وقت تو کھڑا ہو گیا تیری ڈالی کے اوپر، قُلْتُ لِنَفْسِي، تو میں نے اپنے آپ سے کہا لا يقف هذه الوقفة العظيمة إلا صديق الغراب بشموخه وكبريائه، یہ دیر تک ٹھہرا رہنا، الوقفۃ العظیمۃ، وقفتن کا معنی ٹھہرنا، رک جانا، اور عظیمت کا معنی بڑا، یہاں مراد دیر تک، زیادہ، اور یہ دیر تک کھڑا رہنا نہیں ہوتا ہے، اور یہ اس طرح دیر تک کھڑا نہیں رہتا ہے، نہیں رکتا ہے مگر میرا کوا دوست بے شموخی و کبریائی، اس کی گھمنڈ بلندی کی وجہ سے اور اس کی گھمنڈ کی وجہ سے۔ شمخ یشمخ شموخا، الجبل ونحوه، الجبل ونحوه، الجبل ونحوه یعنی اونچا ہونا، شمخ یشمخ الجبل ونحوه، پہاڑ وغیرہ کا اونچا ہونا، اسی سے ہوا شامخ یعنی اونچا، جیسے جبل شامخ یعنی اونچا پہاڑ، اس کی جمع آتی ہے شوامخ اور شمخ۔ اور شمخ انفہ، اس کا معنی ناک کا لمبی ہونا، نک چرا اور مغرور ہونا، یہاں پر یہی معنی گمنڈ غرور۔ لا يقف هذه الوقفة العظيمة الا صديق الغراب بشموخه وكبريائه، اور نہیں اس طرح دیر تک نہیں رکتا مگر میرا دوست کوا، اس کی گھمنڈ کی وجہ سے اور اس کی بڑائی کی وجہ سے۔ نسی الغراب قطعة الجبن وأخذ ينفخ صدره ويعتدل في وقفته رافعا رأسه، کوا پنیر کا ٹکڑا بھول گیا اور وہ پھولانے لگا اپنے سینے کو، اور اپنے سینے کو پھولانے لگا۔ وَيَعْتَدِلُ فِي وَقْفَتِهِ، اور اس کے کھڑے ہونے میں سیدھا ہونے لگا، یعنی سیدھا کھڑا ہونے لگا، رافعاً رأسه، اس کے سر کو اٹھاتے ہوئے، حتیٰ کاد ينقلب على ظہرہ، اور اتنا کھڑا ہونے لگا، سر کو اٹھاتے ہوئے اونچا ہونے لگا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ اس کی پیٹھ کے بل گر جائے، اس کی پیٹھ کے بل پلٹ جائے۔ انقلب ينقلب انقلاباً کا معنی پلٹ جانا، یعنی اتنا وہ اٹھانے لگا اپنے سر کو کہ اس کی پیٹھ کے بل وہ اوندا ہو جائے۔ بعد الثعلب یقول، اور لومڑی لوٹی کہتے ہوئے، یعنی لومڑی اس کو کہنے لگی، اشتقت الى صوتک الجمیل یا صدیقی، میں تیری خوبصورت آواز کی مشتاق ہوں، یعنی شوق رکھتی ہوں، اے میرے دوست، میں نے تیری خوبصورت آواز کی میں مشتاق ہوں، اے میرے دوست۔ فطول اليوم لم اسمع سوا صوت الکروان القبیح، پورے دن میں نے نہیں سنا سوائے کروان پرندے کی بدصورت آواز کو۔ اشتاق یشتاق اشتیاقاً سے اشتق، تو یہ واحد متکلم کا ماضی کا صیغہ ہے،
سار الغراب فی قمت النشوہ، کوا انتہائی خوشی میں ہو گیا۔ قمتن کا معنی ہوتا ہے چوٹی، ہر چیز کی آخری بلندی، تو یہاں اور نشوتن کا معنی ہوتا ہے کیف و سرور، مستی، مدہوشی یا ابتدائی نشہ، تو یہاں پر خوشی، کیف و سرور یعنی مستی، تو کوا انتہائی مستی میں ہو گیا یعنی انتہائی خوشی میں ہو گیا۔ فقال الثعلب، تو لومڑی نے کہا حیا، حیا کا معنی آئیے، اسمعنی صوت غنائک، مجھے آپ کی گانے کی آواز سنائیے۔ فلم یملک الغراب الا ان فتح فمہ لینطلق فی النعیق، کوا مالک نہیں ہوا مگر یہ کہ اس نے اس کا منہ کھولا، یعنی اس کا منہ کھولنے سے یعنی وہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ جیسے اس نے یہ کہا لومڑی نے، تو کوا کنٹرول نہیں کر سکا اس بات کو کہ منہ کھول لے، منہ بند رکھے، یعنی منہ کھولنا اس کو پڑا۔ کوا مالک نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ اس کا منہ کھولے، کیوں کھولے؟ لینطلق فی النعیق، تاکہ وہ جاری کرے بولنے کو، یعنی بولنا جاری کرے، بولنا شروع کرے۔ انطلق ینطلق فی العمل کا معنی کام جاری رکھنا، ویسے انطلق کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ انطلق معنی رہا ہو جانا، انطلق الرصاص کا معنی فائرنگ ہونا، اور انطلقت رصاصات الشتیمہ، گالیوں کی بوچھار ہونا۔ انطلق من بینہما سریا، آنکھ بچا کر نکل جانا۔ انطلق وجہہ، چہرہ کھلنا۔ خیر، تو انطلق کے سب معنی آتے ہیں، جانا، چھوٹنا، گولی چلنا، فائر ہونا، روانہ ہونا، اسٹارٹ ہونا، یہ سب معنی انطلق کے آتے ہیں۔ یہاں پر بولنا شروع کیا، لینطلق فی النعیق، تاکہ وہ بولنے لگے، بولنا شروع کرے۔ فسقطت قطعۃ الجبن علی الارض، پس پنیر کا ٹکڑا زمین پر گر گیا۔ فتنبہ، وہ چوکنا ہو گیا۔ ونظر تحتہ، اور اس نے اس کے نیچے دیکھا۔ فوجد الثعلب یبتلعها وهو يضحك بسعادۃ، پس اس نے لومڑی کو پایا اس کو نگلتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ خوشی سے ہنس رہی تھی۔ قال الثعلب ساخرا، لومڑی نے مذاق کرتے ہوئے کہا، ساخرا کا معنی مذاق کرتے ہوئے، ساخر اسخر کا معنی مذاق کرنا۔ ایھا المغرور التافہ، ای ذلیل گھمنڈی، تافہن اور تفہن، اس کا معنی ہوتا ہے گھٹیا، ذلیل و حقیر، پھیکا، بے مزہ، جیسے طعام تافہن یا طعام تفہن، اس کا معنی پھیکا کھانا، بے مزہ کھانا۔ تو تافہن کے سب معنی آتے ہیں، گھٹیا، ذلیل و حقیر، پھیکا، بے مزہ، اور قلیل یعنی تھوڑے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ بنا ہوا ہے تفیہ یتفع تفہن و تفوہن و تفاہتن، باب سمع سے کم ہونا، ذلیل ہونا، پھیکا اور بے مزہ ہونا، خسیس الطبع ہونا، کم عقل ہونا۔ تو یہ تافہن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ایھا المغرور التافہ، اے ذلیل و حقیر کوے، انت قبیح، تو بدصورت ہے، وصوتک اقبح الاصوات، اور تیری آواز آوازوں میں سب سے خطرناک ہے، تیری آواز آوازوں میں سب سے زیادہ بدی ہے، سب سے زیادہ بری ہے۔ قرآن کریم کے اندر گدھے کی آواز کے بارے میں کہا گیا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ گدھے کی آواز بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بری ہے، بہت ہی زیادہ بدی آواز ہے۔ گدھے کی جو آواز ہوتی ہے سب سے زیادہ بدی آواز ہوتی ہے، تو قرآن نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔
وصوتک اقبح الاصوات، اور تیری آواز سب سے زیادہ بری ہے، ولکنک صدقتنی لأنک بلا عقل، اور لیکن تو نے میری تصدیق کی اس لیے کہ تو بلا عقل ہے، یعنی بے وقوف ہے، تیرے اندر عقل نہیں ہے، اس لیے تو نے میری بات کو سچا جانا اور دھوکے میں آ گیا۔ فَلَوْ كَانَ فِي رَأْسِكَ عَقْلٌ تُفَكِّرُ بِهِ لَكُنْتَ عَرَفْتَ حَقِيقَةَ نَفْسِكَ وَحَقِيقَةَ مَا حَوْلِكَ، اگر تیرے سر میں عقل ہوتی تو اس کے ذریعے سوچتا اور تو جان لیتا اپنے آپ کی حقیقت کو، اور وہ چیز جو تیرے آس پاس ہے اس کی حقیقت کو جان لیتا۔ وَوَزَنْتَ كُلَّ كَلِمَةٍ تُقَالُ لَكَ، اور تو ہر وہ کلمہ جو تیرے لیے کہا جاتا ہے اس کلمے کا تو وزن کر لیتا، تیرے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کلمے کا تو وزن کر لیتا۔ وزن کر لیتا مطلب مانوی وزن دیکھنا، وزن یزن وزنن وزنتن، بھاری ہونا وزندار ہونا، اور وزن الکلام یعنی کلام کا معنوی وزن دیکھنا، یعنی تو نے جو باتیں کہی ہے تیرا اس کا کیا نوعیت ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ تو جان لیتا اگر تیرے اندر عقل ہوتی۔ وَوَزَنْتَ كُلَّ كَلِمَةٍ تُقَالُ لَكَ، اور تو دیکھ لیتا ہر وہ کلمہ یا ہر وہ کلمہ جو تیرے لیے کہا جاتا ہے اس کا تو وزن کر لیتا۔ کان الغراب فی قمت الغضب والحزن، کوا انتہائی غصے میں اور انتہائی غمگینی میں تھا۔ فانفجر یبکی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ انفجر ینفجر، انفجر فلان باکین، یہ جملہ کہا جاتا ہے انفجر فلان باکین کہ فلانا پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ تو انفجر کے ویسے معنی پھٹنا بھی آتا ہے، الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر انفجر یبکی کا معنی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اور انفجر غضباً، غصے سے بھڑک اٹھنا، اگر یوں کہنا ہو کہ زید غصے سے بھڑک اٹھا یعنی زیادہ غصے ہو گیا تو آپ کہیں گے انفجر زید غضباً۔ تو انفجروں کا معنی پھٹنا، زمین میں سے پانی ابلنا، اسی طرح پھٹنا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ یہاں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فانفجر یبکی، پس وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وَيَهْتَزُّ جِسْمُهُ بِقُوَّةٍ، اور اس کا جسم تیزی کے ساتھ ہلنے لگا۔ اہتز الشیء کا معنی ہلنا، جھٹکا لگنا، کانپنا، بھونچال آنا، ہچکولے آنا، اسی سے آتا ہے ہزتن، جھٹکا، بھونچال، لرزہ، کپ کپی، حرکت، جنبش، جمع حزات آتی ہے۔ الحزۃ الارضیہ یعنی زلزلہ، الحزۃ الارضیہ، زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے الحزۃ الارضیہ۔ فاشفق علیہ الثعلب، لومڑی کو اس پر ترس آ گیا۔ اشفق یشفق اشفاقن کا معنی ڈرنا بھی آتا ہے، اور ایک اس کا معنی ترس کھانا، رحم کرنا بھی آتے، یہاں پر یہی مراد ہے۔ پس لومڑی نے اس پر ترس کھایا، وقال له، اور اس کو کہا لا تبکی یا غراب، اے کوے تو مت رو، بقا ابکی سے نہیں کا سگائے لا تبکی، اے کوے تو مت رو، ولیکن تعلم من هذا الدرس ان تستخدم عقلک وذکاءک، اور لیکن تو سیکھ لے اس سبق سے، کیا سیکھ لے؟ یہ کہ تو تیری عقل کو اور تیری ہوشیاری کو استعمال کرے۔ وَأَن تَنْسَى غُرُورَكَ وَكِبْرِيَاكَ، اور یہ کہ تو تیرا گھمنڈ اور تیری بڑائی بھول جائے۔ وَإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یعنی تو بھول جائے تیرا گھمنڈ، تیری بڑائی اور تیرا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اس کو بھول جائے۔ اعجب بہ کا معنی کسی کو کوئی چیز پسند آنا، دل دادا ہونا، بنظر استحسان دیکھنا،
یعنی یہاں پر اعجاب بنفس کا مطلب اپنے آپ کو آدمی اچھا سمجھے اور بڑائی کرے. اعجب بنفس ہی اس کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، بڑائی خور ہونا. تو یہاں پر یہی ترجمہ ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، تکبر کرنا، اس کو تو بھول جائے. ومرت ایام و ایام، اور دن گزرتے گئے. عاش الغراب وهو يردد في نفسه نصیحت الثعلب، کوے نے وہ دن گزارے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ سے لومڑی کی نصیحت کو ریپیٹ کرتا رہتا تھا. ردد یردد تردیدن کا معنی بار بار کسی چیز کو کرنا، اور وہ لومڑی کی نصیحت کو اپنے اندر ہی اندر اس کو بار بار کہتا رہتا تھا. استخدم عقلک و ذکاءک وانس غرورک و کبریائک، یعنی یہ جملہ، یہ نصیحت کہ تیری عقل اور تیری ہوشیاری کو استعمال کر اور تیری گھمنڈ اور تیری بڑائی کو بھول جا. حتی جاء یوم کان الغراب فی الصحراء، یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ کوا جنگل میں، ریگستان میں تھا. صحرا کا معنی ریگستان، کہ کوا ریگستان میں تھا. جب حسو امائن، وہ پانی تلاش کر رہا تھا. فلم یجد، تو اس نے نہیں پایا، یعنی پانی نہیں ملا. حتی اوشک یموت من العطش، یہاں تک کہ وہ پیاس سے مرنے کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مر جائے پیاس کی وجہ سے. وبینما کان یحلق فی السماء رأى بعض الآنیة الملقاة على الارض وآثار لخیمة كانت في هذا المكان، اور اسی دوران کہ وہ آسمان میں منڈلا رہا تھا، یعنی آسمان کے اوپر منڈلا رہا تھا، یعنی گھوم رہا تھا. اس نے بعض برتنوں کو دیکھا جو زمین پر ڈالے ہوئے تھے. القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا، اسی سے یہ ملقات اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ڈالے ہوئے، زمین پر ڈالے ہوئے برتن. اناؤن کا معنی برتن، اس کی جمع آتی ہے آنیتن. اس نے کچھ برتن جو زمین پر ڈالے ہوئے تھے دیکھے. وآثارا لخیمۃ، اور ایک خیمے کے آثار دیکھے جو اس جگہ میں تھا. کانت فی ھذا المکان، جو اس جگہ میں تھا. فہبط علی الارض ینظر فیہا، پس وہ زمین پر اترا تاکہ اس میں دیکھے. فوجد بینہا اناء فیہ قلیل من الماء، پس اس نے اس کے درمیان ایک برتن پایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا. اخذ یمد رقبتہ، وہ اس کی گردن لمبی کرنے لگا، یعنی پانی پینے کے لیے. ولکنہ کان عمیقا، اور لیکن وہ گہرا تھا، یعنی پانی بالکل نیچے تھا، گہرائی میں تھا. فلم یصل منکارہ الی الماء، بس اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچی. منکار کا معنی چونچ، اس کی جمع آتی ہے مناقیر. قال الغراب لنفسہ، کوے نے اپنے آپ سے کہا بغرور، گھمنڈ سے. سارفع الاناء بجانحی لاشرب منہ بفمی کما یفعل الانسان، ان قریب میں برتن کو اٹھاؤں گا میرے دونوں پہلو سے. جانحن کا معنی پہلو، جانب سائڈ، اس کی جمع آتی ہے جوانح. ان قریب میں برتن کو میرے دونوں پہلو سے اٹھاؤں گا تاکہ اس سے میں میرے منہ کے ذریعے پانی پیوں، جیسا کہ انسان کرتا ہے. انسان جس طرح اٹھا کر پیتا ہے اس طرح میں پیوں. وَهَلْ هُوَ أَذْكَىٰ مِنِّي، اور کیا وہ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے، یعنی انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے. کیا وہ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے، یعنی وہ زیادہ ہوشیار نہیں ہے، استفہام انکاری ہے. وَلَكِنَّهُ تَذَكَّرَ نَصِيحَةَ الثَّعْلَبِ وَقَالَ لِنَفْسِهِ كَمْ أَنَا أَحْمَقُ، اور لیکن اسے لومڑی کی نصیحت یاد آ گئی اور اپنے آپ سے کہا میں کتنا بے وقوف ہوں. لو فعلت ذلك لندلق من الماء ومت من العطش، میں کم انا احمق، میں کتنا بے وقوف ہوں. اگر میں ایسا کروں تو مجھ سے پانی گر جائے. اندلقا، یندلق کا معنی زور سے نکل جانا، جیسے کہ کہا جاتا ہے تعنہ فاندلقت احشاء بطنہ، اس نے اس کے نیزہ مارا تو اس کی آنتیں باہر نکل آئی. ایسی اندلق السیل، سیلاب کا زور زور سے آنا اور تباہی مچانا.
اندلق الباب، دروازہ کھلتے ہی اپنی جگہ پر لوٹ آنا. جیسے اسپرنگ والا دروازہ ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ نے کھولا اور پھر وہ واپس آ گیا وہ آٹومیٹک، تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ کہا جاتا ہے اندلق الباب. خیر تو یہاں پر اندلق کا معنی پانی مجھ سے نیچے گر جائے. اگر میں ایسا کروں تو پانی مجھ سے نیچے گر جائے اور میں پیاس کی وجہ سے مر جاؤں. وَأَخَذَ الْغُرَابُ يُفَكِّرُ بِعَقْلِهِ، اور کوا اس کی عقل کے ذریعے سوچنے لگا. فَبَدَا يَنْقُلُ بِمِنْقَارِهِ قِطْعًا صَغِيرَةً مِنَ الْحِجَارَةِ، پھر وہ اس کی چونچ کے ذریعے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منتقل کرنے لگا. وَيُسْقِطُهَا فِي الْمَاءِ، اور اس کو پانی میں گرانے لگا، ڈالنے لگا. اسقط اسقط اسقاطن کا معنی گرانا. وَالْمَاءُ يَعْلُو، اور پانی بلند ہونے لگا. وبعد وقت، اور تھوڑی دیر کے بعد. یمد رقبتہ فی الاناء ویجرب، وہ اس کی گردن کو لمبی کرنے لگا پانی میں اور آزمانے لگا، یعنی دیکھنے لگا کہ پانی تک میری چونچ جاتی ہے کہ نہیں. ثم یلقی بالمزید، پھر وہ مزید ڈالنے لگا. حتی ارتفع الماء بدرجۃ کافیہ، یہاں تک کہ پانی کافی درجے تک اوپر آ گیا، یعنی اتنا اونچا آ گیا کہ آسانی سے وہ پی سکے. فمد رقبتہ، پس اس نے اس کی گردن کو لمبا کیا. وشرب، اور اس نے پیا. حتی ارتوى، اور وہ سیراب ہو گیا. فی هذه اللحظة، اس گھڑی میں شعر الغراب بأن الثعلب صاحب فضل علیہ، کوے نے محسوس کر لیا کہ لومڑی اس کے فضیلت والی ہے اس کے اوپر. فرغم انه سرقه وحرمه من قطعة الجبن التي كان يشتهيها الا انه علمه اهم درس في حياته، اور باوجود اس کے کہ اس نے اس کو چوری کر لیا اور اس کو پنیر کے ٹکڑے سے محروم کر دیا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی. یعنی لومڑی خواہش رکھتی تھی، اس کے باوجود بھی مطلب اس نے اس کو محروم کر دیا پنیر کے ٹکڑے سے، وہ جس کی وہ خواہش کرتی تھی. یعنی لومڑی یہ ٹکڑا کھانے کی خواہش کرتی تھی، اس سے اس کو محروم کر دیا، یعنی لومڑی نے محروم کر لیا، اس کو نہیں دیا. الا انه علمه اهم درس في حياته، مگر اس نے اس کو ایک اہم سبق سکھا دیا اس کی زندگی میں. وقد قال الغراب ذلك للثعلب عندما التقاه بعد هذه الحادثة بشهور طويلة، اور تحقیق کے کوے نے یہ لومڑی کے سامنے کہا جس وقت اس سے وہ ملا اس حادثے کے بعد، اس حادثے سے کافی لمبے مہینوں کے بعد. یہ حادثہ پیش آیا اس کے لمبے کافی مہینوں کے بعد کوے کی لومڑی سے ملاقات ہوئی تو یہ بات اس نے اس سے کہی. فقال له الثعلب، تو لومڑی نے اس کو کہا ما دمت تعرف بفضلی فانا معجب بک، جب تک تو میری فضل کا اعتراف کرے گا، کوے سے کہہ رہا ہے تو میرے فضل کا اعتراف کرے گا، فانا معجب بک، تو میں پسندیدہ رہوں گا تیرے نزدیک. فانا معجب بک، فانا معجب بک، معجب بک کا معنی دل دادا عاشق، یعنی میں تیرا دل دادا رہوں گا جب تک تو میرے فضل کا اعتراف کرے گا تو میں تیرا دل دادا رہوں گا. معجب کا معنی دل دادا عاشق. وادعوک لکی تقترب منی، اور میں تجھے بلاؤں گا تاکہ تم مجھ سے قریب ہو جائے. وتصبح صدیقی، اور تو میرا دوست بن جائے. فقال الغراب، کوے نے کہا لکی تاکلنی تبان، تاکہ تو مجھ کو کھا لے فطری طور پر، یعنی تیری عادت تو یہ ہے، لومڑی ہے تو، دھوکے باز ہے، تاکہ تو مجھ کو فطری طور پر کھا لے. تبان کا معنی فطری طور پر، یعنی تیری تو عادت ہی ہے دھوکہ دے کر، مطلب دھوکہ دے کر اپنا مفاد کو نکال لینا. فضحک الثعلب، تو لومڑی ہنسی. وقال، اور کہا نام، ہاں، یعنی اقرار بھی کیا، ہاں. ھذا ما کنت انویہ، یہ وہ چیز ہے جس کا میں ارادہ کرتی تھی، یعنی یہی وہ چیز ہے جس کو میں ارادہ کرتی تھی، یعنی کھانے کا ارادہ کرتی تھی، یعنی دھوکہ دے کر اپنا مفاد نکالنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا، یہی میں چاہتی تھی. ھذا ما کنت انویہ اہنئک، میں تجھ کو مبارکباد دیتی ہوں. لقد تعلمت الدرس، تو نے سبق کو سیکھ لیا.
یہ تھا الغراب المغرور نامی کہانی کا ترجمہ۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اس قسم کی کہانیوں کو پیش کیا جاتا رہے گا۔